السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ بتائیے کہ لفظ حلیہ مبارک سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ حلیہ سے کیا مراد؟ اپیرنس کیسی ہوگی، اور آپ کی پرسنالٹی، فیچرز۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک امیجنیشن ہے نا، ہر ایک نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے نا آپ کی۔ وہ تصویر صحیح ہے یا نہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ کے حلیے کے بارے میں جاننا بھی کیوں ضروری؟ کسی اور کے ساتھ نہ ملا سکیں، اچھا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی انہوں نے آپ ہی کو دیکھا یا کچھ اور دیکھا۔ جی ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نور تھے، تو کیا نور سے ایسی تصویر بنتی ہے؟ جی نہیں، آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت میں وہ چیز جو اپنائی جا سکتی، کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنی شکل بدل سکیں، لیکن وہ چیزیں جو ہم اپنے حال حلیے میں لا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں اپنے حال حلیے کو، کم از کم وہ تو کریں۔ جی ہاں، جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تصویر بنائی نہیں گئی اور نہ بنانے کی کسی کو اجازت تھی اور نہ ہے، نہ ہوگی، لیکن الفاظ کے ذریعے ہم کافی قریب سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی الفاظ میں جو آپ کی تصویر بیان کی گئی ہے، تو اس کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا اور اس کی روشنی میں آپ کو پہچاننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور بالکل، بعض چیزیں ہم خود نہیں دیکھ پاتے، لیکن دیکھنے والے جب ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم بالکل اس کو قریب قریب دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ کا حلیہ مبارک کس طرح بیان کیا، آج ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اور کس کس اینگل سے انہوں نے دیکھا اور کن کن الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا۔ یہ سب دلچسپی کی بات ہے کہ اللہ فضلا کبیرا، اور یہ بالکل سچ بات ہے اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام ام معبد ہے۔ ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تھا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے پوچھا، ہل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، پہلے اس خاتون کو پلایا جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا۔ ترتیب ملاحظہ فرمائیے۔ اور دوبارہ دوہ کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔
آپ کے جانے کے بعد معبد کا شوہر گھر پر آیا. اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا. پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے پوری بات بتلا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا بہت باریکی سے بیان کیا. اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا. اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا. ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی. تو معبد نے کیا کہا تھا؟ پہلے معبد کے الفاظ میں حلیہ مبارک، عربی سنتے جائیے اور آخر میں ترجمہ کروں گی، کیونکہ ان الفاظ کی بھی خوبصورتی ہے. کہتی ہیں، ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ خجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نزر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. کتنا سمجھ آیا؟ بدوی عورت جو آپ کے نزدیک ان پڑھ ہے، اس کی زبان دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ سمجھنے کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے، اگر آپ کو کرنی آتی ہو تو. کہتی ہیں پاکیزہ روح، پہلے پاکیزگی کا بیان ہے، صاف ستھرا، کشادہ چہرہ، سنجیدہ خو، نہ توند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، یعنی بڑی آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال. جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا، بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، بارونق، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، یعنی بہت زیادہ حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی اور بیشی الفاظ سے معرہ، فالتو باتیں نہیں، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، درمیانہ قد، نہ کوتاہی سے حقیر نظر آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو مناسب ہو، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، سب منظروں سے اچھا منظر اور سب سے زیادہ عزت والے، رفیق ایسے، یعنی دوست، ان کے ساتھی ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش رو، نہ فضول گو. انشاءاللہ میں اس کی آگے، چونکہ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہاں ڈیٹیل بیان کروں گی، لیکن معبد نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کی تمام خوبصورتی کا کم سے کم الفاظ میں بہترین نقشہ کھینچا، جس میں خلق اور خلق دونوں شامل ہیں. خلق
خلق کہتے ہیں جو فیچرز ہیں، اور خلق جو آپ کے عادات ہیں یا آپ کا اخلاق ہے یا آپ کا انداز ہے.